یہ جو سالانہ محفل ہوتی ہے، ساتہ ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، 10ویں دا ختم، جمعراتاں دا ختم، چھمائی دا ختم، ان پہ ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھ لے جی کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں قرآن میں آیا ہے، تو اکثر بندے جواب نہیں دے پاتے. جب جواب نہیں نہ دے پاتے تو پھر ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ڈاما ڈول ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ نے یہاں سے بھمبر جانا ہے، آپ کو صحیح راستے کا پتہ نہیں ہے. آپ اگر صحیح راستے پر بھی چل رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک خوف ہوگا، میں بھمبر سے دور ہی تو نہیں ہوتا جا رہا. اور اگر آپ کو یقین ہے نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے، پھر چاہے ساری محفل والے شور مچائیں، بندے کے دل میں یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے بھمبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھو ایمان نام ہے یقین کا. جس کا یقین پختہ نہیں ہے وہ عمل تو کر رہا ہے، ڈر رہا ہے میں کہیں غلطی نہیں کام کر رہا. اور اگر ایمان مضبوط ہے پھر چاہے سارے شور مچائیں، بندے کے دل میں یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. آج اس حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلی بات، ساتہ، چہلم، کل، برسی، چھمائی دا ختم، سالانہ ختم حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ پہلا سوال. تو آئیے اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں. ہم چھوٹی عید اور بڑی عید مناتے ہیں. کیوں جی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. لو کوئی مائی کا لال مجھے چھوٹی عید اور بڑی عید حدیث سے دکھا دے. نہیں دکھا سکتا. چھوٹی چے سے ہے، عربی میں چے ہے ہی نہیں، حروف تہجی میں چے ہے ہی نہیں. بڑی عید اس میں اڑے ہے، عربی کے حروف تہجی میں اڑے ہے ہی نہیں. کوئی مائی کا لال دکھا ہی نہیں سکتا. چھوٹی عید اور بڑی عید حدیث سے نہیں دکھا سکتا. بھائی نہیں دکھا سکتے تو پھر مناتے کیوں ہو؟ تو اس کا جواب ملتا ہے حافظ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ عید الفطر کا نام ہم نے اپنی علاقائی طور پر چھوٹی عید رکھ دیا، میٹھی عید رکھ دیا ہے. اور عید الاضحیٰ کا نام ہم نے بڑی عید یا بقرہ عید رکھ دیا ہے. تو جب اصل موجود ہے تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط تو نہیں ہو گیا؟ اچھا آپ کے اس علاقے میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے. ہمارے ہاں ظہر کی نماز کو پیشی اور عصر کو دیگر بولتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لو کوئی مائی کا لال مجھے پیشی اور دیگر حدیث سے دکھا دے. نہیں دکھا سکتا. پیشی بھی پے سے ہے، عربی میں پے ہے ہی نہیں. جو حضرات سعودی عرب گئے ہیں نا ان کو پتہ ہے وہ پاکستان کو پتہ کیا بولتے ہیں؟ الباکستان. وہاں پے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیگر ڈال بھی نہیں ہے، گا بھی نہیں عربی میں. کیوں پڑھتے ہو پیشی دیگر کیوں پڑھتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے حافظ صاحب اصل میں ظہر کو ہم نے علاقائی طور پر اپنی علاقائی زبان میں پیشی نام رکھ دیا ہے اور عصر کا نام ہم نے دیگر رکھ دیا ہے. تو جب اصل موجود ہو تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتا. تو میں بھی بھائی یہی کہوں گا، یہ ساتہ، چہلم، کل، برسی، چھمائی دا ختم، سالانہ ختم یہ نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے اصال ثواب. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے تو مجھے ذرا سکون ہو جائے گا
کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان سب کی اصل کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز. آپ کہیں گے جب ہیں ہی سارے اصال ثواب تو پھر نام مختلف کیوں رکھ دیے ہیں؟ انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے ایبریویشن، مخفف. جیسے پی فار پاکستان، نہیں سمجھ لے گی بات، تو پی لکھ دیا جائے، پتہ جائے یہ پاکستان ہے. ریلوے آر، پی آر، پاکستان ریلوے، ایسا ہی ہے نا جی. اس کو بولتے ہیں مخفف، تاکہ چند الفاظ سے بندے کو بات سمجھ لگ جائے. یہ بھی مخفف ہی ہیں. میں کہتا ہوں کلا نہ ختم ہے، آپ سمجھ جاؤ گے ابھی کل ہی کو فوت ہوا ہے. وہ ساتے دا ختم ہے 7 دن، بھائی 40 سوا مہینہ گزر گیا ہے. چھمائی دا ختم ہے 6 مہینے گزر گیا. سالانہ ختم ہے یا سال گزر گیا. 11ویں دا ختم غوث پاک کی بارگاہ میں، 12ویں سرکار صلی اللہ. تو یہ نام ہم نے اس لیے رکھے ہیں، ایبریویشن ہے، تاکہ پتہ چل جائے، تفصیل بتلانے کی ضرورت نہ پتہ چلے. مثلا میں کہتا ہوں یار 40 سے نہ ختم ہے گا، اب مجھے تفصیل بتلانے کی کہ ان کے باپ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، سمجھ جائیں گے 1.25 مہینہ گزر گیا ہے. تو نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بس. اصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی. آپ حضرات میں سے کئی ایسے بندے ہوں گے جو شروع سے بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. جب سے آپ بیٹھے ہیں یہاں تلاوت کلام پاک ہوئی گی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، بیان ہوا. آپ یہ بتلائیں، اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا. ان سب کاموں میں کوئی گناہ کا کام ہے؟ اونچی بولو یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات حق ہی کرو. ان سب کاموں میں کوئی گناہ کا کام ہے؟ یہ سب نیکی کے کام ہیں. اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ سارے نیکیوں کے کام جو ہم نے کیے، اس کا جو تو نے ہمیں ثواب عطا کیا، ہم طاہر منیر صاحب کے والد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں. یہ ہے اصال ثواب. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب کچھ بندے اس کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ سب مولویوں نے کھانے پینے کے ڈھونگ رچائے ہیں. جو بندہ مر گیا اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، ہماری نیکیاں ہمارے پاس، ہم مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہمارا عقیدہ ہم پہنچا سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کہتے ہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یار اگر نہ، میں کہتا ہوں کہ سادہ ذہن ہو کے دل میں کوئی تعصب نہ ہو تو میری ایک دلیل کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک دلیل کا بھی. سب سے پہلی دلیل، جو بندہ کہتا ہے جی زندہ بندہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں جی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایمانداری سے بتلا. پڑھنے والے زندہ ہیں، اور جس کی پڑھ رہا ہے وہ فوت ہو گیا ہے. اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ ہے اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی بخش دے. اگر میری دعا سے مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. اگر دعا کا فائدہ ہے تو باقی چیزوں کا بھی فائدہ ہے. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، دوسری دلیل سن لو. ہم ہر نماز میں ہی اصال ثواب کرتے ہیں، ہر نماز میں ہی اصال ثواب کرتے ہیں. باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دوسانوں بیٹھ کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے
میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور سارے مومنین کو قیامت کے روز بخش دینا. اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز میں یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ پڑھتے کہ نہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی آگے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیوں بابا جی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو ایک اور دلیل عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل. کیا ہے حج بدل؟ کیا ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کر رہا ہوں. حج زندہ بندہ کر رہا ہے، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا نہیں کہ پہنچے؟ اونچی بولو یار. اگر نہیں پہنچتا تو حج